على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قرآن کریم امت مسلمہ کی تربیت فرماتا ہے اور عجیب و غریب ہدایات امثال اور واقعات بیان کر کے ہم سب کو تیار کرتا ہے۔ یہاں پر 3 عجیب واقعات تاریخ میں اور قرآن کریم نے بیان کیے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں پہلی خلافت جب قائم ہوئی اس وقت سے آخری خلافت کے قیام تک ان 3 واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ذہنی آزمائش اور تربیت کے لیے بیان کیا ہے، اور تینوں خلافت کے واقعات کے قیام سے پہلے ایک طرح کی آزمائش اور امتحان اللہ نے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے حق اور باطل کے معرکے روز اول سے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر غالب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ جب حق اپنی تمام تر استحقاق اور صفات کے ساتھ آتا ہے تو باطل پر غالب ہو جاتا ہے اور باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حق اور اہل حق کے اندر استحقاق چاہیے، غلبے کی صفات چاہیے، علامات چاہیے۔ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نصرت سے حق کو غالب کرنے کے فیصلے فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا کہ تمام تر قوتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے گویا کہ حق کو غالب کرتا ہے، لیکن کب؟ جب اہل حق کے اندر صفات ہوتی ہے، استحقاق، اور جب وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بل نقذف بالحق علی الباطل کہ اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے سے باطل پر ضرب لگاتے ہیں، حق کو باطل پر دے مارتے ہیں۔ اب یہ جو حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں اللہ تعالیٰ اور حق کے ذریعے باطل کو مات دینا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، اس درمیان میں تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان اہل حق کے اندر استحقاق ہے، وہ حقدار ہیں، صفات ان کے اندر موجود ہیں، تو فوراً فیدمغہ باطل کا دماغ نکل جائے گا، ایسا حملہ کرواتے ہیں۔ یعنی دماغ پر جب حملہ ہوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے،
تو اللہ تعالی حق کے ذریعے سے باطل پر ضرب لگاتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، بس اس باطل کا بھیجا نکال لیتے ہیں، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور فوراً ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اہل حق کے اندر صفات چاہیے، اس وقت اللہ تعالی باطل کا بھیجا نکالتے ہیں جب اہل حق کے اندر صفات ہوتی ہے، استحقاق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے۔ ویسے تو اہل حق کے نام لیوا بہت سارے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر اس کا استحقاق ہے؟ وہ حق رکھتے ہیں؟ اس طرح کی صفات ان کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہ جو صفات پیدا کرنا ہے حق کو غالب کرنے کی، اس صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، جو قرآن تربیت کرتا ہے اور قصے واقعات بیان کرتا ہے، اور ان واقعات اور قصوں میں غور و فکر کا پیغام دیتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ ان میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور جو چیز اس واقعے کے اندر تھی وہ پیدا کرو، تب جا کے تمہارے اندر استحقاق ہوگا، غلبے کا استحقاق ہوگا۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہ جب حق اپنے تمام تر قوت کے ساتھ آتا ہے، صفات کے ساتھ آتا ہے، تو باطل کہیں کا نہیں رہتا اور کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، باطل کا قصہ فنا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل حق کے اندر کچھ نہ کچھ باطلی نظریات آ جاتے ہیں، اہل باطل کی صفات آ جاتی ہیں، اہل باطل کے شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو ہے تو حق، لیکن اس پر کور چڑھ گیا ہے باطل کا، اس کی صفات کا، تو اس آمیزش کی وجہ سے، حق اور باطل کی آمیزش کی وجہ سے جنگ لمبی ہو جاتی ہے اور فیصلہ جلدی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض دفعہ اہل باطل ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان کے اندر صفات آ جاتی ہے اہل حق کی، اہل حق کی کچھ نہ کچھ اچھی باتیں آ جاتی ہیں، ہے تو باطل لیکن کور کس کا ہے؟ حق کا، تو ان کی جنگ بھی لمبی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی جنگ بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ جو جنگ کا طول ہے یہ حق اور باطل کی آمیزش کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، بنی اسرائیل اہل حق تھے اس دور میں، لیکن حق اور باطل کی آمیزش تھی، حق پر باطل کا کور چڑھا دیا تھا، حق کے اندر باطل کے عقائد، نظریات، اعمال داخل کر لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مت کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ پتہ چلا کہ ان دو اسباب کی وجہ سے جب اہل حق میں کچھ باطلی نظریات آ جائے، اعمال فاسدہ آ جائے، اخلاق رذیلہ آ جائے، عقائد باطلہ داخل ہو جائے، تو جنگ لمبی ہو جائے گی اور فیصلہ جلدی نہیں ہوگا اور آزمائش طول پکڑے گی۔ یا اسی طرح اہل باطل میں کچھ نظریات آ جائے تو جنگ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق اور باطل کے معرکے کو سمجھنے کے لیے اور قیامت کی نشانیاں جو کہ ہمارا موضوع ہے سمجھنے کے لیے دوسرے پارے میں ایک عجیب و غریب مثال بیان کی ہے، ایک واقعے کے ضمن میں، وہ ہے قصہ طالوت، حضرت طالوت کا واقعہ۔ اور سورہ بقرہ کے ویسے مضامین آپ غور کریں گے، سورہ بقرہ کے ہم دو حصے کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کے تربیت ہے بنی اسرائیل کی، باتیں ہیں بنی اسرائیل کی، حتیٰ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا پاؤ پارا جو ہوتا ہے پہلے پارے کا، وہاں سے بنی اسرائیل کی 5 قسمیں شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کی خباثات، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، بنی اسرائیل کی کوتاہیاں، بنی اسرائیل کی انبیاء کے ساتھ سلوک، یہ بیان کر رہا ہے پورا آدھی سورہ بقرہ۔
سورہ بقرہ آدھی ہوتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پر. اس سے پہلے آپ غور کریں گے، قرآن کریم تدبر کی کتاب ہے، غور و فکر کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کے اندر عجیب و غریب نکتے بیان کیے. تو پہلے حصے میں بنی اسرائیل کی انواع خمسہ ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے 5 شکوے بیان کیے. پہلے حصے کا سارا مضمون بنی اسرائیل ہے. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد جب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو پہلا امر ہے امور انتظامیہ امت مسلمہ کے لیے. دوسرے حصے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہاں سے دوسرا حصہ ہے. اب دوسرے حصے میں امور انتظامیہ آئیں گے کہ بھئی تم نے حکومت کیسے کرنی ہے، قصاص کا نظام چلاؤ، وصیت کا نظام چلاؤ، جہاد کرو، اور ساتھ ساتھ امور مصلحہ کتب علیکم الصیام آ گیا. پھر آگے حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے اہل حق کی، امت محمدیہ کی، بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کر کے، کہ امور انتظامیہ ہو، حکومت چلانے کے امور ہو، یا امور مصلحہ ہو، روحانی امور ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اگر ان دونوں چیزوں میں تم نے بنی اسرائیل کی طرح کی اعمال کیے، بنی اسرائیل کی طرح اخلاق اپنا لیے، انبیاء کی نافرمانی کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کی طرح تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، اور تم پر کفار و مشرکین مسلط ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے 2 پارے میں آدھا بنی اسرائیل کا واقعہ اور آدھا اس میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا ہے، جو کہ بہت حکمتوں پر مبنی ہے. بہت سی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ جو قصہ ہے اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز کیسے ہوگی اس کا بیان ہے. اس قصے کے اندر امتحان، آزمائش، بلائیں، مصیبتیں، اور اس کے بعد حق کو غالب کرنے کی بات کی گئی ہے. اسی طرح اس قصے کے اندر منافق، مومن، صادق اور کاذب، اس کے فرق کو بیان کیا گیا. اسی طرح اس قصے کے اندر امتحان کے بعد نصرت اور تمکین اور خلافت کا بیان ہے. پہلی خلافت جو دنیا میں آئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ہے. پہلی خلافت علی وجہ الارض. اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم، کیا آیت ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، سورہ صاد میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو خلافت کا قیام ہے اس سے پہلے ہمیں عجیب و غریب پیغام دیا ہے. وہ پیغام کیا؟ کہ جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت کا قیام اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو اس سے پہلے امتحان، آزمائش اور حق اور باطل کی تمیز کے لیے ایک واقعہ بیان کیا. اور بالکل اسی طرح جب مدینہ میں خلافت قائم ہو رہی تھی تو حق اور باطل کا امتحان، تمیز اور یوم الفرقان. ایک یوم الفرقان یہاں حضرت طالوت کے واقعے میں، ایک یوم الفرقان غزوہ بدر میں، اور ایک یوم الفرقان امام مہدی کے ساتھ ہونے والا ہے. اور تینوں واقعات میں آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمتیں بیان کی. تینوں میں تعداد ایک جیسی، تینوں میں امتحان عجیب و غریب، اور تینوں کے بعد نصرت اور تمکین اور خلافت علی منہاج النبوہ کا بیان ہے. اب یہاں ہم اس قصے کو سمجھتے ہیں. بنی اسرائیل نافرمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بے بہرا ہو گئے. قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، ہر قسم کی ظاہری باطنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا. بخت نصر ظالم بادشاہ آیا، جیسے یوں سمجھ لو یہ نیتن یاہو اس طرح کا ظالم بادشاہ تھا، یا مشرکین میں سے کوئی. اس نے آ کر بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ڈھا دیا. جب وہ حملہ کر رہا ہے تو بیت المقدس کی مقدس چیزیں وہاں سے
چرا کر لے کر چلا گیا، اور بیت المقدس کے جتنے افراد تھے کئیوں کو قتل کیا، ہزاروں لاکھوں کو، اور ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے کر چلا گیا عراق کی طرف۔ اور بنی اسرائیل پر مشکلات، مصائب آ گئے، پریشانیاں آ گئی، ہر طرح سے ان کے بچے قتل ہو گئے، وہ اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، بیت المقدس اور شام سے نکال کر ادھر عراق لا لیے گئے، کچھ قید میں رہے، کچھ جلا وطن رہے، اور ہر طرح سے ان کی زندگی تنگ ہو گئی۔ تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یہ جو مشکلات اور آزمائش ہوتی ہے جس میں ہجرت کرنی پڑتی ہے، قید کاٹنی پڑتی ہے، ظالم مسلط ہوتا ہے تو کچھ بچے شہید ہوتے ہیں، کچھ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، یہاں ان آزمائشوں میں مدبرین، مفکرین، محققین اور دانشور اور سلیم الفطرت لوگوں کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے مقابلے کا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ عام حالات میں سب اپنی دنیا میں مگن رہیں گے، اپنی نماز روزہ اور اپنی عبادات کرتے رہیں گے، غالب کرنا ہے دین اسلام کو، اور اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو دنیا پر لاگو کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ آزمائش۔ اس لیے روایات میں ہے کہ امام مہدی سے پہلے لَتُمْلَؤُنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، زمین ظلم اور جور سے بھرے گی تو داعیہ پیدا ہوگا مقابلہ کرنے والوں کے دل میں، سرفروشوں کے دل میں۔ یہاں ایسے ہی ہوا، بخت نصر نے ویران کر دیا ملک شام کو، اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور اس کو ڈھا دیا، جلا دیا، بہت ساروں کو قید کر کے لے کر چلا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ سردار آئے اپنے نبی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے ایک بادشاہ منتخب فرمائی۔ نبی موجود ہے، اور نبی ہر چیز کا مرجع ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ سب نبی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت شمویل علیہ السلام کہ ایک بادشاہ ہم میں سے آپ بنا دیجئے، ہم ان کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ تو نبی کو اپنی قوم کی نفسانیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ کسال ہے، یہ آرام طلب ہے، سست ہے۔ انہوں نے آ کر کہا اذ قالوا لنبی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا، ایک بادشاہ چاہیے، ایک بادشاہ منتخب فرمائیے، کیا کریں گے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے، جہاد کریں گے، دشمنوں کے سے مقابلہ کریں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ کس کی خلافت کی تمہید ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت شمویل نے فرمایا علیہ السلام ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا هل عصیتم، مجھے تو لگتا ہے کہ جہاد اور قتال تم پر فرض ہوگا تو تم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو انہوں نے اپنی مظلومیت بیان کی، کہنے لگے ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں، جبکہ قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہم اپنے وطن سے بے وطن بھی ہو گئے، اور ہمارے بچوں کو قید کر کے لے کر چلے گئے، اور کئیوں کو قتل بھی کیا۔ ان دو اسباب کی وجہ سے ہمیں قتال کرنا ہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتال نہ کریں؟ اب چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش۔ فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، بہت سارے لوگ آئیں گے کہ ہم تیار ہیں، ہمارے اندر صفات پیدا ہو گئی، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو گئے، ہمارے اندر تقوی آ گیا، ہمارے اندر راتوں کی آہوزاری آ گئی، دن کی نمازیں آ گئی، یہ صفات آ گئی، ہم اس جماعت سے ہیں، ہم اس تنظیم سے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن جب جہاد اور قتال کا موقع آئے گا تب امتحان ہوگا۔ یہاں بہت سارے مل کر آئے تھے، لیکن جب جہاد فرض ہوا تولوا الا قلیلا منهم، پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے کیسے ہٹے؟
اصل بات تو یہ کہ جب ایک آدمی تیار ہے جان دینے کے لیے اللہ کے لیے اور خلافت کا قیام چاہتا ہے، عدل و انصاف چاہتا ہے، دنیا میں فساد ختم کرنا چاہتا ہے، مظلوموں کی امداد کرنا چاہتا ہے، تو پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پیچھے جو ہٹتا ہے وہ امتحان کی وجہ سے. اس کی وجہ سے امتحان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 امتحان فرمائے اور یہی 3 امتحان ہوں گے غزوہ بدر کے لیے، وہ خلافت کے لیے، اور یہی 3 امتحان ہوں گے امام مہدی کی خلافت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کتنا قرآن کریم کو خزانہ بنایا ہے، قیمتی خزانہ. چنانچہ حضرت شمویل سے انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ چاہیے جس کی قیادت میں ہم، ایک امیر چاہیے یعنی جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں گے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انتخاب کیا، خود انتخاب کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، نبی کر رہا ہے اللہ کے ذریعے سے. کہا کہ تمہارا جو امیر اور بادشاہ ہوگا جہاد میں وہ طالوت ہوں گے، سیدنا طالوت ہوں گے. اب سیدنا طالوت کو منتخب کیا نبی نے، اللہ نے. فوراً قوم نے کہا کہ طالوت کے پاس تو نہ مال ہے، نہ اونچا خاندان ہے، نہ مشہور ہے، یہ کیسے نبی، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہاں ہمیں غور کرنا ہے کہ جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ ہماری سوچ اور تصور کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کا معیار بالکل الگ ہے ہمارے معیار سے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کہا جاتا کہ طالوت ایک بادشاہ چن لو، فرض کیجئے کہ بھئی یہ لشکر ہے، اس کو ایک امیر چاہیے، تو کوئی وزیر کے پاس جاتا، کوئی مالدار کے پاس جاتا، کوئی خوبصورت کے پاس جاتا، اور کوئی وجاہت، صاحب وجاہت کے پاس جاتا، کوئی اونچے خاندان والوں کو چنتا. یہ تو ہوتا دنیا کے معیار یہ ہے. لیکن اللہ کا میزان اور اللہ کا معیار اس سے بالکل مختلف ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے چنا حضرت طالوت کو. بنی اسرائیل میں 2 خاندان تھے، ایک نبوت کا خاندان، ایک بادشاہت کا خاندان. حضرت طالوت نہ نبوت کے خاندان سے تھے نہ بادشاہت کے خاندان سے تھے. حضرت طالوت بنیامین کے خاندان سے تھے. 2 خاندان چل رہے تھے اوپر سے، بادشاہت اور نبوت کا. حضرت طالوت ان سے نہیں تھے. حضرت طالوت کے اندر 3 عجیب و غریب قسم کی صفات تھی جو کہ معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. نمبر 1، خاندان ان کا مشہور نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، اونچا نہیں تھا، جس کو لوگ اونچا سمجھتے کہ بادشاہت کے خاندان سے ہو یا نبوت کے خاندان سے ہو، دونوں سے نہیں تھے تو خاندان میں کم. دوسرا، مال کے اعتبار سے بالکل ہی غریب آدمی تھے، مال بالکل نہیں تھا. اور تیسرا، رہن سہن عامیانہ تھا، عام آدمی تھے بالکل. تو انتخاب اللہ نے ان کا کیا. پتہ چلا کہ اللہ تعالی کا جو انتخاب ہوگا مستقبل کی خلافت کے لیے وہ ہمارے تصورات سے بالکل بالا تر ہے. اس میں خوبصورتی، اس لیے تو فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ کا معیار صورتوں کو دیکھنا، مال کو دیکھنا نہیں. اللہ کا معیار دل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے اور اس بنیاد پر منتخب کرتا ہے. حضرت طالوت کو کس بنیاد پر اللہ نے منتخب کیا؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، کیسے وہ ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس سے. پھر کہا انہوں نے ولم یؤت سعۃ من المال، مالدار بھی آدمی نہیں ہے. تو کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے منتخب کیا. اللہ کا معیار الگ ہے، مال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اور صفات ان کے اندر امیر کی ہے. وہ 2 صفات ہوتی ہے،
زادتن وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. علم چاہیے تاکہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. علم کامل چاہیے. تو حضرت طالوت کے پاس علم تھا. والجسم جنگجو آدمی چاہیے. جو جہاد کا جو امیر بنے گا وہ کسی ایسے شخص کو نہیں بنا سکتے جس نے کبھی جہاد ہی نہیں کیا, کبھی اس نے جنگ دیکھی ہی نہیں ہے, نہ جنگ کا تصور کیا ہے. ان کے جو دادا تھے, والد تھے, یہ بھی بہت بڑے جنگجو تھے حضرت طالوت کے. اور کہتے ہیں یہ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ ان کی جو قد تھا, ان کا نام طالوت اسی لیے ہے, لمبے تھے بہت, سارے فوجی ان کے نیچے تھے. یہ اونچے قد کے تھے بالکل. جب یہ فوج میں کھڑے ہوتے تو سب ایسے لگتے یہ بچے کھڑے ہوئے, قداور آدمی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا امتحان لیا انتخاب امیر میں, اور لوگوں کے تصورات اور سوچ سے بالکل مختلف امیر طے فرمایا. بس اسی طرح امام مہدی کا انتخاب ہوگا. تصورات اور خیالات اور امکانات سے بالکل الگ. ہاں لیکن یہ صفات ہوگی اس کے اندر, ایک تو جنگجو, دوسرا علم کامل. دوسرا امتحان لیا کہ اب ایک تو ہو گیا امیر کا انتخاب, اب چاہیے انتخاب لشکر. دوسرا امتحان. اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتخاب پر ایک دلیل بھی خود نازل فرمائی. اب تعجب کریں گے جب نبی موجود ہے اس کے باوجود ایک امیر چاہیے ان کو جہاد کے لیے. حالانکہ نبی سے بڑھ کر علم میں جنگجو ہونے میں کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن حضرت شمویل اپنی جگہ ہے. ابھی خلافت کا قیام چاہیے, اس کے لیے کیا چاہیے, ایک علیحدہ امیر چاہیے. اور ہم جس دور میں ہیں, نعوذ باللہ, نبی تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, امیر کی ضرورت زیادہ ہے ہمیں تاکہ بڑی خلافت کا قیام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا, اس کے اندر انبیاء کے معجزات تھے, متبرکات تھے, برکت کی چیزیں تھیں. اور وہ صندوق بنی اسرائیل کے یہاں بہت ہی کارآمد تھا, بابرکت بھی تھا, اس لحاظ سے کہ جہاں رکھتے وہاں ان کو فتح ہو جاتی. جنگ میں اس کو بنی اسرائیل ساتھ ہی لے کر جاتے. بخت نصر نے حملہ کیا تو وہ صندوق وہاں سے غائب ہو گیا تھا. قرآن کریم کہہ رہا ہے تحملہ الملائکہ. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ صندوق بخت نصر ہی کہیں لے کر چلا گیا, اس کی ہم تصدیق نہیں کریں گے روایت کس درجے کی ہے, لیکن وہ لے کر چلا گیا تو وہ جہاں صندوق جاتا وہاں آفتیں, مصیبتیں, بلائیں, جہاں جاتا وہاں لوگ مر رہے ہیں, ان کے مال ختم ہو رہے ہیں, آفت آ رہی ہے. تو انہوں نے 2 بیل گاڑیوں پر اس کو رکھ کے بھائی جہاں اللہ چاہے وہاں جائے. تو وہ چلتا چلتا, بعض روایت میں چلتا چلتا کہاں آ گیا, حضرت طالوت کے پاس. تحملہ الملائکہ. حضرت طالوت کے پاس وہ صندوق دیکھ لیا بنی اسرائیل نے. پہلے وہ پسو پیش کر رہے تھے کہ یہ امیر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے علم ہے, ٹھیک ہے جنگجو ہے, لیکن کچھ بنی اسرائیل کی متبرک چیز تو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تابوت سکینہ, حالانکہ تابوت, تاب یتوبو کا مطلب یہ رجوع کرنا, لوٹنا. جہاں وہ صندوق جاتا اہل حق کے پاس تو اطمینان اور سکینت آ جاتی, اور لوگ اس کو رجوع کرتے اور حق کا غلبہ ہو جاتا. تو وہ پہلے ہی کس کو دے دیا, حضرت طالوت کو. اب ایک دلیل دے دی اور 2 صفات بیان کر دی. اسی طرح کی 2-3 صفات ہوگی امام مہدی کے لیے. صفات ہوگی علم میں کمال, جنگجو ہوں گے, بلوغت کے بعد سے ہی کسی نہ کسی معرکے کے اندر رہے ہوں گے, اور دنیا کی جنگوں سے واقف ہوں گے, اسی لیے جا کر دنیا کے سپر پاور کو شکست دینے والے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ. تو بسطتن فی العلم والجسم. اب پہلا امتحان ہوا جو ہمارے تصورات کے بالکل مخالف. دوسرا امتحان ہوا انتخاب لشکر. امتحان انتخاب لشکر کا بھی بڑا عجیب ہے. 2 طرح امتحان ہوا ہے.
ایک امتحان ظاہری، ایک امتحان باطنی. ظاہری امتحان تو یہ ہوا کہ گرمی سخت تھی، تعداد 70,000 تھی، لشکر کی تعداد. سب لوگ کہتے تھے کہ ہم سب چلیں گے. امیر ہے حضرت طالوت، اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا. امتحان یہ آیا کہ سخت گرمی کے موسم میں لشکر بالکل چل رہا ہے دھوپ کے اندر، اور دور سے نہر نظر آ رہی ہے. نبی نے کہا کہ وہاں نہر ہے، اور سب پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نہر کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہیں. یہ اللہ نے امتحان ڈال دیا. حضرت طالوت نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے نہر کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو جی بھر کر پی لے گا اس نہر سے، پیاس بجھا لے گا، وہ میرے لشکر کا آدمی نہیں ہے. اب آپ تصور کریں کہ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، اور پیدل سفر ہے، اور نہر پر پہنچ کر پیاس بجھانا ضروری ہے تاکہ آگے مقابلہ ہو. لیکن امتحان یہ کہ آپ پی نہیں سکتے، پئیں گے تو یہاں سے نکل جائیں گے. پتہ چلا کہ جو لشکر خلافت کے قیام کے لیے محنت کرے گا وہ ہر طرح سے آزمایا جائے گا. اس کی تمحیص ہوگی، اس کی آزمائش ہوگی، اور پیاس، بھوک، نیند، وطن سے بے وطن ہونا، آزادی سے قید میں جانا، اور جان سے ہاتھ دھو کر شہادت کو اپنے سینے سے لگا لینا، ہر طرح کی آزمائش آ سکتی ہے. اور جب عین وقت پر آپ سوچیں گے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی، وہ چیز نہیں ملے گی. معرکہ ختم ہوتا نظر آئے گا، پھر جاری ہو جائے گا. اب یہ واقعہ صرف قرآن کریم میں ہے، لیکن یہ واقعہ بار بار ہوتا رہے گا. میں نے عرض کیا کہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ پہلے ہوا، 2 مرتبہ ہمارے یہاں ہوگا، ایک مرتبہ بدر میں ہوا. فرمایا جو پی لے گا، لشکر کے 70,000 لوگ ہیں، 70 میں سے 69,700، 69,607، 69,000 کہہ سکتے ہیں 600 کتنے ہوں گے، 87، اتنے لوگوں نے جی بھر کر پانی پیا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امتحان ہے، لیکن ابھی اندر کا پتہ نہیں کیا حال ہو. باطنی امتحان ہے نہیں، یعنی ظاہری امتحان تو ہو گیا کہ تابوت سکینہ بھیج دیا، سب نے یقین کر لیا، اور بندے کی صفات بتا دی، سب نے یقین کر لیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیار ہو گیا. اب ہے کہ بھئی آپ لوگ لڑنے کے قابل ہو بھی کہ نہیں. خلافت کے لیے جو معرکہ ہونے والا ہے، اس معرکے کے بعد خلافت کا قیام ہوگا، اس سے پہلے آپ کے باطن کو بھی جانچنا ہے کہ آپ کے اندر باطنی صفات ہے کہ نہیں، نفس پر قابو ہے یا نہیں. 69,000 لوگ ناکام ہو گئے، جی بھر کے پی لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جالوت سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ سب واپس چلے گئے. اسی طرح کا حال اس امت کا اس وقت چل رہا ہے. جتنے آزمائشیں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں میں بہت تھوڑے مومنین ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، جو جمیں گے اور اہل حق کے لشکر کا حصہ بنیں گے، اور بہت سارے کروڑوں اربوں پیچھے ہٹ جائیں گے، معرکے سے دور چلے جائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے. چنانچہ 313 رہ گئے، 69,000 چلے گئے. اب حضرت طالوت چلے 313 کو لے کے. 313 میں پھر 2 درجے ہو گئے، ایک کامل اور ایک اکمل. جو کاملین تھے وہ اچھے تھے، نیک تھے. انہوں نے جب دیکھا تو کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ اتنا طاقتور، اتنا ٹیکنالوجی اور اتنی طاقت کے ساتھ جب یہ آ رہا ہے، لگتا ہے ہم سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا.
ان کی زبان پر آ گیا. جنہوں نے ظاہر کو دیکھا، اس کی طاقت کو دیکھا، دشمن کی طاقت کو جو دیکھے گا وہ یہی جملہ بولے گا. اور جو اکمل لوگ تھے انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ کی قدرت اور طاقت پر نظر رکھتے تھے، اللہ سے ملاقات کا یقین کرتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت ساری جماعتیں ہیں، تعداد میں تھوڑی ہوگی، طاقت میں بھی تھوڑی ہوگی، لیکن اللہ اس کو غالب کرے ہیں، کیونکہ قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے. ہم اپنی طاقت سے نہیں لڑتے ہیں، اللہ کی طاقت سے لڑتے ہیں. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو کرتا ہے ہتھیار پہ بھروسہ. تو کافر کا بھروسہ ہتھیار پہ، ہمارا بھروسہ اللہ کی طاقت پہ. چنانچہ پھر جب یہ 313 آگے بڑھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، استغاثہ کیا، اور دعا میں کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دیجیے، سراپا ہمیں صبر بنا دیجیے. وثبت اقدامنا، دشمن سے مقابلہ ہے تو قدم بھی جما دیجیے. وانصرنا علی القوم الکافرین، تو دل بھی جما دیجیے، قدم بھی جما دیجیے، اور دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیجیے. 2 امتحان ہو گئے. تیسرا امتحان تھا، وہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ امتحان ہے کہ حضرت داؤد کا انتخاب. حضرت داؤد اپنے گھر سے کسی اور کام سے نکلے تھے. عمر ان کی 12 سال ہے، تفسیر میں ہے، کبھی جنگ دیکھی نہیں. وہ چل رہے تھے، 3 پتھر مل گئے ان کو. وہ 3 پتھر سے آواز آئی کہ بھئی ہمارے اندر اس کی موت ہے، جالوت کی موت ہے، نتنیاہو کی موت ہے مثال کے طور پر. انہوں نے وہ پتھر اٹھا لیے، لشکر کے اندر چلے گئے، عام آدمی بالکل، اور کہا کہ بھئی میں اس سے مقابلہ کروں گا. اب عمر بھی چھوٹی ہے، یہ بھی عجیب انتخاب ہے اللہ کا. یعنی جنگ کے اعتبار سے جالوت نے کہا کہ بھئی اس بندے سے کیا میں لڑوں گا، یہ تو چھوٹا ہے، کہ میرے حیثیت کا، میرے طاقت کے مقابلے کا، میرے درجے کا لائیے تاکہ مقابلہ کروں میں. حضرت نے کہا کہ میں تو تجھے مار دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی. تو تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے. پتھر مارا فیدمغہ، پہلے استعداد اللہ نے پیدا کی لشکر کے اندر اور امتحان لیا، اور جب اس کے اندر استعداد اور استحقاق پیدا ہو گیا تو ایک بچے سے شکست ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، طریقہ ہے. اب استحقاق کس صفات سے آئے گا یہ ہمیں سمجھنا ہے. انتخاب 3 ہو گئے، 3 امتحان ہو گئے. امیر کا انتخاب، لشکر کا انتخاب، اور حضرت داؤد کا انتخاب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ پہلی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا. بالکل اسی طرح جو دوسری خلافت قائم ہوئی مدینہ المنورہ میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں یہی واقعہ سورہ انفال میں ذکر کیا، اور اسی طرح کے حالات ہیں. وہاں اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، اے داؤد تم نے نہیں مارا، وہاں اللہ نے مارا. تو اس کا بھیجا یہاں سر پہ لگا، پیشانی پر جالوت کے، اور پیچھے سے نکل گیا پتھر اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا، اس کی فوج ختم ہو گئی. یہاں حضرت نے ایک مشت اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر پھینک دی، اور سارے کفار کی آنکھیں بند ہو گئی، تکلیف سے کراہنے لگے. مسلمانوں نے حملہ کیا، شکست ہو گئی. وہی واقعہ یہاں پر ہے. انتخاب بھی بڑا عجیب ہے. ایک تجارت کے قافلے کی غرض سے چلے، اسی لیے حضرت عثمان بھی نہیں ہے، بہت سارے صحابہ نہیں شرکت نہیں ہو سکی بدر کے میدان میں. اللہ کا صحابہ کی پوری جماعت میں اصحاب بدر کا اپنا مقام ہے، وہ انتخاب ہے جس سے خلافت مضبوط ہو گئی مدینہ کی، اور دشمنوں کو مجال نہیں تھی بعد میں. تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک یہ اصحاب طالوت کا واقعہ ہمارے لیے درس دیتا ہے.
غزوہ خندق میں حضرت علی بہت چھوٹے تھے، اور عمرو بن عبد ود بڑا ڈیل ڈول کا آدمی تھا. اس نے کہا بھائی تم سے کیا لڑوں، یہ تو بھتیجا ہے میرا، چھوٹا آدمی ہے. حضرت نے کہا میں تو تجھے ماروں گا انشاءاللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے، اتنے بڑے آدمی کو. اور یہاں کس نے؟ حضرت داؤد نے. وہاں غزوہ بدر میں 2 بچوں نے کس کو؟ ابو جہل کو. یہ واقعہ متکرر ہو رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اور اس کو بنایا اللہ نے یوم الفرقان اصحاب طالوت کے لشکر کو. وہاں تعداد کتنی؟ 313. یہاں غزوہ بدر میں تعداد کتنی؟ 313. وہاں خلافت کس کی قائم ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی. چنانچہ جب وہ مر گیا تو حضرت طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد کا نکاح ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے جیسا آدمی کہاں ملے گا. وقتل داود جالوتا وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. معجزات دیے، حکمت دی، نبوت دی، ملک بادشاہت بھی مل گئی، کیونکہ وہاں کے داماد بن گئے، خلافت قائم ہوگی. لیکن خلافت کے قیام سے پہلے امتحان کتنا شدید ہوا، سخت ترین امتحان ہوا. اور ہمارے تصورات سے ما وراء انتخاب ہے اللہ کا. امیر کا انتخاب بھی ہمارے خیالات سے بالکل الگ، لشکر کا انتخاب بھی الگ، اور پھر خلافت کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، یہاں حضرت داؤد کا انتخاب بھی بالکل الگ. وہاں بالکل چھوٹے تھے، یہاں آسمان سے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 3 امتحان ہو گیا. اسی لیے انتخاب اللہ کا فعل ہے. سورہ قصص میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ اختیار کرتا ہے، چنتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ میں خود اپنی صفات سے اس قابل بن جاؤں. بدر کے میدان میں 313 ہی آئے، اور کوئی اور لوگ نہیں آ سکے. اللہ کا انتخاب تھا. اور اس بدر کی وادی میدان میں آنے سے پہلے، اس معرکے سے پہلے 13 سال وہاں پٹتے رہے، آزمائشیں، مصیبتیں، بائیکاٹ چلتا رہا، اور تربیت ہوتی رہی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے، وہاں بھی انتخاب بڑا عجیب ہے. یتیم کے گھر میں پیدا ہو گیا، مالی حیثیت کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ کفار نے کہا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو مکہ اور اس کے اطراف کی وادی ہے، اس وادی میں ایک بڑا جو چودھری ہو، سردار، اس پر قرآن کیوں نہیں اترا جی؟ ایک یتیم پر اتر گیا. اس لیے نہیں اترا کہ اللہ کا انتخاب بالکل ہمارے تصورات سے بالکل ماورا ہوتا ہے. امام مہدی کا انتخاب بھی اسی طرح ہوگا، خیالات سے بالکل ماورا. امتحان 2 لیے، میں نے ان کا نام نہیں لیا. اللہ نے امتحان اصحاب طالوت کے 2 لیے، ایک صبر اور ایک یقین. پانی کا جو امتحان ہے وہ صبر کا امتحان ہے، اور پھر جو کامل اکمل کا امتحان ہے وہ یقین کا امتحان ہے. ایک نے نظر کی ہتھیار کی طرف تو کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. آج تو ہم جالوت سے، اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت طاقت ہے. اور جو اصحاب الیقین تھے، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت. ہماری نظر اللہ پر ہے، یقین اللہ پر ہے، توکل اللہ پر ہے، ہم تو شکست دے دیں گے. تو یہ 2 صفات ہیں، ان 2 صفات سے خلافت کا قیام ہوگا. ان 2 صفات کو جو لوگ پیدا کریں گے، ایک صبر، ایک تقوی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان کو ائمہ بنایا جو ہماری حکم کے مطابق رہبری کرتے تھے. لیکن کب بنایا؟ لما صبروا، جب صبر پیدا ہوا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین پیدا ہوا. یقین اور صبر کی 2 صفات ہوگی. اسی یقین اور صبر سے آپ معرکہ جیتیں گے. اب سوال یہ ہو سکتا ہے، آخری سوال، آخری بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ صفات تو بہت ساری ہے روحانیت کی، عجیب و غریب صفات ہے. شکر ہے، رضا بالقضاء ہے، تقوی ہے، اطاعت ہے، تعبد ہے، بہت ساری صفات ہیں. ان 2 کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ صبر اور یقین کا، جس سے آپ معرکہ جیت جائیں گے.
اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ لو اور ہتھیار لے لو. اے اللہ کیا ہتھیار لے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان حملہ کرتا ہے دو طرح سے. ایک حملہ کرتا ہے شہوات سے، اور دوسرا حملہ کرتا ہے شبہات سے. شہوات سے جب حملہ ہو تو صبر اس کا علاج ہے، اور شبہات سے جب حملہ ہو تو یقین اس کا علاج ہے. اصحاب طالوت کو شبہ ہو گیا، حالانکہ وہ 313 کے اندر لوگ تھے. شبہ ہو گیا کہ طاقت بہت دکھ رہی ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو قوت ہے، فضائی ہے، ہوائی ہے. جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں لڑتے. تو شبہات کا علاج کیا ہے؟ یقین. اور وہ جو 69,000 تھے ان کے اندر اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے صبر نہیں تھا، اس لیے وہ مارکے سے پیچھے ہٹ گئے. اور پیاس کی ضرورت ان کو اتنی غافل کر دیا اس نے، یا اتنا بے بس کر دیا کہ وہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے. تو یاد رکھیے یہ واقعہ ایک یوم الفرقان اصحاب طالوت کا ہے، وہاں خلافت قائم ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی. ایک یوم الفرقان مدینہ کا غزوہ بدر، وہاں خلافت قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چلتی رہی تقریباً 1924 تک. اور ایک معرکہ بھی باقی ہے، یوم الفرقان باقی ہے. تینوں میں تعداد 313 ہے. عجیب اللہ کا دستور ہے. اور وہاں حضرت طالوت کے لیے سکینہ، تابوت سکینہ ہے. بعض ضعیف روایات میں ہے کہ یہاں بھی امام مہدی کے لیے تابوت سکینہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اللہ مسلمان کرنا چاہے گا. اور وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ وہ اپنی کسی نشانی کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے. وہ نشانی ہوگی تابوت سکینہ. اسی لیے روایت میں ہے کہ جب امام مہدی قسطنطنیہ فتح کرنے جائیں گے تو 70,000 بنو اسحاق ہوں گے. بنو اسماعیل نہیں فرمایا. ان کے ساتھ جنگ کرنے والے 70,000 بنو اسحاق ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسحاق یورپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل، یہودی اور نصرانی، ان کے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہو چکے ہوں گے پہلے تابوت سکینہ کو دیکھ کر. پھر امام مہدی ان کو لیں گے ساتھ، تاکہ یورپ کی ایک ایک چیز سے آگاہی کرے. ان کی حربیں، ان کی جاسوسی کے محکمے، ان کے چھپے ہوئے اموال، ان کی ایک ایک چیز کی نشاندہی کون کر سکتا ہے؟ بنو اسرائیل کریں گے، بنو اسحاق، جس کو اللہ کے نبی نے بنو اسحاق فرمایا. تو آخری جو معرکہ ہے وہ بنو اسحاق کا ہے، اور پہلے امام مہدی کے جتنے معرکے ہیں وہ بنو اسماعیل کے ہمارے ہیں. اس لیے کہ آخری معرکہ ہے ویٹیکن سٹی کا، یورپ کا. قسطنطنیہ ذکر کیا حضرت نے اس کو. وہاں ضرورت ہے سابقہ یہودیوں اور نصرانیوں کی، جو ٹیکنالوجی کے جانکار ہو، جو یہودیوں کے مراکز کو جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں معرکوں میں ایک طرح کا نظام رکھا ہے، اور قرآن کریم ہمیں ہر آیت سے آگاہی فرما رہا ہے. تو ایک صبر اور ایک یقین، یہ دو صفات آج ہم پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لشکر کی جوتیوں میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرما سکتا ہے. تو صبر اور یقین کو پیدا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو، ہر طرح کی ظاہری باطنی خواہشات کو قابو میں کرنا ہوگا. نفس کی خواہش ہو، طبیعت کی خواہش ہو، یا بیوی بچوں کی خواہشات ہو، ماحول کی خواہشات ہو، علاقے کی خواہشات ہو، یا طاغوت کی خواہشات ہو، کفار و مشرکین کی طرف سے کچھ ناجائز مطالبات ہو، ہمیں کسی کو بھی قبول نہیں کرنا ہے. اور اگر کسی جگہ طاقت کے توازن میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے تو یقین پیدا کرنا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے اور غالب ہو جائیں گے. جس کی مثال آج اہل غزہ ہے، کہ ادھر امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، دنیا کے ممالک ہیں، اور ادھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، بہت سارے چھوٹے لشکر ہیں وہاں پہ. اس کے مقابلے میں عرب ممالک ہیں، 7 خلیج کے 7 ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 57 عرب مسلمان ممالک ہیں. وہ سب کے سب اصحاب طالوت کے 69,000 والے لوگ ہیں.
جو صبر اور یقین میں ناکام ہے، اور اہل غزہ، اہل شام، اہل خراسان اور ان کے ساتھ رہ کر جو میدان میں سرفروشی دکھا رہے ہیں، ان سب کے اندر یہ دو صفات موجود ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو میدان کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور یہ مختلف محاذات پر مقابلہ کر رہے ہیں، ایک ان کے اندر صبر ہے، دوسرا ان سب کے اندر یقین موجود ہے۔ اور باقی ہم جیسے جو مسلمان ہیں، ہم نہ صبر ہے ہمارے اندر نہ یقین ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور عین وقت صلیبی جنگوں کا، عین وقت یہودی جنگوں کا ہم اس وقت مارکے سے دور ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنے اندر یقین پیدا کریں، اور پھر دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ جیسے دو معرکوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ والا جو معرکہ ہے اور جتنے معرکے 7 بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، ان سب میں مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں، اور ہم سب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا فرمائیں جن صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ان جنگوں کے لیے انتخاب کرے، یہ کم از کم نیکی تقوی پر ہم سب کو قائم دائم فرمائیں۔ وآخر دعوانا